مبارک کی آج 22 تاریخ ہے۔ گزشتہ کل یعنی 21 رمضان المبارک کو خلیفہ چہارم داماد رسول شوہر بطول حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت کا دن ہے کہ آپ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ صحابی ہر ایک صحابی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ہر ایک صحابی عظمت والا ہے، شان والا ہے، لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جن کی کچھ شان نرالی ہے، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فضیلتیں ملی ہیں جن کی دنیا میں بلکہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے بڑی سعادت کے صحابی ہیں، 27 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس سے بڑی سعادت کہ حضور علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں تھے۔ پھر اس سے بڑی سعادت کی بات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی، مجھے ڈرنے سے ہوا تو میں پریشان ہوئی کہ یہاں تو کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے۔ اچانک بیت اللہ شریف کی دیوار پھٹی، میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئی اور وہاں پر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہوئے تو حضور علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے اور آپ کی صحبت آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہی حتیٰ کہ آپ نے ذہنی طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اس وقت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی عمر تقریباً 29 سال تھی، یعنی 27 سال حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ اب اس شخص کی عظمت، تربیت اور اخلاق کا عالم کیا ہوگا جس کی 27 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہوگی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز آپ نے فرمایا من احب علیًا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ آگے فرمایا ومن ابعز علیًا فقد ابعزنی، جس نے حضرت علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ ومن ابعزنی، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا فقد ابعز اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا ان علیٰ منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سے ہوں۔ آگے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کا گھر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا
تو آپ سے کچھ سوال کیے کہ اگر آپ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھو۔ تو اس نے آپ سے تقریباً 7 سوال کیے۔ فرمایا آپ مجھے وہ مرد بتائیں جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ عورت بتائیں جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ مرد بتائیں جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے، وہ پتھر بتائیں جس نے جانور کو جنم دیا ہے، اور اس عورت کے بارے میں بتائیں جس نے 3 گھڑیوں میں بچے کو جنم دیا ہے۔ پھر وہ دوست بتائیں جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے، وہ دشمن بتائیں جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ فرمایا وہ عورت جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے وہ اما حوا علیہ السلام ہے، اور وہ شخص وہ مرد جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ شخص جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ حضرت مریم ہے لیکن آپ کی والد محترم نہیں ہے، اور وہ پتھر جس نے جانور کو جنم دیا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلے تھی، اور وہ عورت جس نے 3 گھڑیوں میں بچے کو جنم دیا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، کہ آپ کو 1 گھڑی میں حمل ٹھہرا، دوسری گھڑی میں آپ کو درد ذیل ہوا، اور تیسری گھڑی میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اور چھٹا سوال کہ وہ 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے وہ جسم اور روح ہے، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے وہ موت اور حیات ہے، یہ دونوں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، موت ہے تو حیات نہیں ہے، اگر حیات ہے تو پھر موت نہیں ہے۔ اور پھر ایک وہ مقام آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے وہ تمغہ عطا فرمایا جو قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا۔ غزوہ خندق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک غزوے میں شریک ہوئے سوائے ایک غزوے کے، غزوہ تبوک میں آپ شریک نہیں ہوئے، اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی جن میں حضور علیہ السلام شریک ہوئے اس میں حضرت علی بھی شریک ہوئے۔ اب غزوہ خندق میں 30,000 کافروں کا لشکر تھا، 30,000، اور مسلمانوں کی تعداد اس غزوہ میں صرف 3,000 تھی، یعنی 10 گنا زیادہ کافروں کی تعداد تھی۔ اب مسلمان ظاہری طور پر پریشان ہوئے اور ان کے اندر بڑے بڑے جنگجو تھے، ان میں ایک شخص تھا کافروں میں جسے عمر بن عبد ہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1,000 آدمیوں کے برابر اس میں طاقت ہے، وہ ایسا ظالم جنگجو تھا۔ جب کافر اور مسلمان آمنے سامنے ہیں تو سب سے پہلے وہ عمر بن عبد ہد میدان میں آیا اور اعلان کیا حل من مبارز، کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ تم مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ تم تو کہتے ہو جو قتل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا، کہاں تمہاری جنت کی طرف ہے؟ کسی میں جرأت تو میدان میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے حضور علیہ السلام کے دربار میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ اس کا مقابلہ میں کروں۔ حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ کو اجازت دی۔ آپ گئے اس کے مقابلے میں، مختصر کہ اس نے پہلے آپ پہ وار کیا، آپ نے اس کے وار کو روک لیا، جب دوبارہ آپ نے اس پہ وار کیا اس کے کندھے پہ تلوار ماری اور 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں 1,000 جنگجوؤں کی طاقت رکھتا ہوں، ایک ہی تلوار کے ساتھ ایک ہی وار کیا اور 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کا بیٹا جس کا نام حنبل تھا وہ سامنے آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سر قلم کر کے رکھ دیا وہاں پر، اور آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے اپنے سواری پہ سوار ہوئے اور واپس آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دن فرمایا تھا کہ اے علی، تیرا اس جنگ کے اندر لڑنا، کفار کو قتل کرنا، اس کی نیکی اتنی ہے کہ
قیامت تک لوگ نیکیاں کرتے رہیں تو اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایسا عادل شخص کہ جس کے فیصلے اور عدل کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کا ایسا اخلاق اور ایسا حسن ظن کہ آپ کی عادات کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے چلن کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو آج اگر ہم مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کردار اپنا ایسا بنائیں کہ کافر کو جا کر ہمیں دعوت نہ دینی پڑے، بلکہ وہ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں کہ مسلمانوں کا کردار کیسا ہے۔ آپ جب جنگ صفین میں تشریف لے کے جا رہے تھے، یہ جنگ جمل اور جنگ صفین یہ دو وہ جنگیں ہیں جو مسلمانوں کی آپس میں لڑی گئی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں معرکہ ہوا، یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی جس سے مسلمانوں کا انتہائی بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن آج کچھ لوگ ان دو جنگوں کو لے کر صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، صحابہ پہ تنقید۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں حضرت علی کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ان دو جنگوں کو لے کر جنگ جمل اور جنگ صفین کو حضرت اماں عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہر ایک صحابی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ 1400 سال بعد ہم اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے محدث بن کے بیٹھ جائیں کہ ہم معاذ اللہ صحابہ پہ تنقید شروع کر دیں۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے۔ ہم حضرت علی کو بھی اپنی جگہ پہ برحق مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ برحق مانتے ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ وہ تو میں نے اس دن کہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو قرآن جن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر تنقید کرنے والے؟ تو ہم اہل بیت کو بھی برحق مانتے ہیں، اور تمام صحابہ حضور کے جو ہے ہم برحق مانتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کو برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال جب آپ جنگ صفین میں تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا یہ تو میرے قبضے میں ہے، یہ میری ہے۔ تو آپ وہ مقدمہ ایک قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ اس وقت آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، لیکن مقدمہ قاضی کی عدالت میں لے گئے کہ قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب قاضی کی عدالت میں گئے تو امیر المومنین نے قاضی وقت نے تعجب کا اظہار کیا کہ یا امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں، یہ میری زرہ ہے، یہودی کے پاس ہے، لہٰذا میں مقدمہ کیا ہے کہ یہ میری ہے۔ اب عدالت لگی، قاضی نے پوچھا امیر المومنین اگر یہ تلوار آپ کی ہے تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہاں میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک قمبر قاف نون 12، یہ قمبر میرا غلام ہے، یہ میرا گواہ ہے، اور دوسرا میرا بیٹا حسن، یہ بھی میرا گواہ ہے۔ تو اب قاضی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، عدل و شریعت بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، لہذا یہ زرہ اس یہودی کو دی جاتی ہے۔ اب وہ یہودی بھی حیران ہوا کہ وقت کا امیر المومنین ہے اور اتنا عدل اور اتنا انصاف تھا کہ مقدمہ لے کر ایک قاضی کی عدالت میں آیا جو قاضی امیر المومنین کے ماتحت ہے۔ اب اس نے وہ دیکھا کہ ایسا عدل ایسا انصاف تھا تو اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کافر کو گرایا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے قتل کرنے کے ارادے سے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا فرمایا؟ جب میں پہلے قتل کر رہا تھا وہ اسلام کی دشمنی کی وجہ سے آپ کو میں قتل کر رہا تھا، جب آپ نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا اب میرا ذاتی
شخص کا بھی اس میں شامل ہو گیا، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اس شخص نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آج اگر میں یہاں گھنٹہ بیٹھ کے تقریر کروں، آپ بات جا کر بندے بندے سے کہیں کہ میں علی کا ملک ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، علی سے مجھ سے محبت ہے، لیکن ہر وہ کام جو حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ہر اس کام کی مخالفت کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی سے محبت نہیں ہے، صرف یہ زبانی کلامی دعویٰ ہے۔ یہودی روزہ اول سے اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک شخص جس کا نام عبدالرحمن ابن ملجم ہے، یہ مکہ معظمہ سے چلا اور کوفہ میں پہنچا۔ کوفہ میں گیا تو ایک عورت جس کا نام قطام تھا، انتہائی حسین و جمیل عورت تھی۔ جب اس عبدالرحمن ابن ملجم نے اس کو دیکھا تو اس کی عاشق ہو گیا۔ دوسرے دن اس کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حق مال 3000 اشرفیہ ہے، ایک لونڈی ہے، ایک غلام ہے، اور تیسرے چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے معاذ اللہ۔ اب عبدالرحمن بن ملجم جو اس عورت کے عشق میں اندھا اور ایک سازش بنی ہوئی تھی کہ اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 آدمیوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اسی منصوبے کے تحت یہ عبدالرحمن بن ملجم مکہ معظمہ سے کوفہ میں پہنچا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ انہیں عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنا ہے، اور تیسرے شخص کی ڈیوٹی لگی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے۔ آپ 21 رمضان المبارک کو، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ 17 رمضان المبارک کو، کہ جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں آپ صبح فجر کے وقت پہنچے تو وہ بدبخت عبدالرحمن بن ملجم چھپا ہوا تھا، اس نے آپ پہ وار کیا اور آپ کی پیشانی میں تلوار لگی، آپ زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ اس کے کھانے کا انتظام کرو اور اس کو پانی پلاؤ، کون جس نے آپ پہ قتل کا حملہ کیا ہے اور آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ لگے، شہید کر ہی دیا ہے ایک حساب سے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس کو پانی پلاؤ اور کھانے کا انتظام کرو اور اس کے لیے بستر کا انتظام کرو۔ آپ کے لیے شربت لایا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ اس نے پینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں اس میں زہر ملا ہے، میں نہیں پیتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ثم واللہ، اگر آج تو یہ شربت پی لیتا، کل قیامت والے دن حوض کوثر میں اس وقت تک نہ پیتا جب تک میں آپ کو نہ پلاتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ رہنا ہی پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا، میں بچ گیا تو اس کا معاملہ اور میرا معاملہ، اگر میں شہید ہو گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا، اگر آپ اس کو قتل کرنا چاہو تو پھر آپ اس کو تکلیف نہ دینا، ایک ہی دم تلوار مار کے اس کی گردن تن سے جدا کر دینا، کہ اس کو تکلیفیں نہ دیتے رہنا۔ یہ کس کے لیے؟ اپنے دشمن کے لیے جس نے آپ کو شہید کیا ہے، آپ اس کے لیے وصیت فرما رہے ہیں۔ پھر بالآخر آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اصلاح فارش پوچھ کر گئے، لیکن ہمیں تو ایک پیغام دے رہے ہیں، اے میرے بعد میں آنے والوں، اے میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے مجھے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا میری سیرت پہ چل کر بھی دیکھنا، میرے نقش قدم پہ چل کر بھی دیکھنا۔ آج میرے سمیت ہر ایک شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں حضرت علی کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں، کیا وہ اخلاق بھی میرے اندر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا؟ آپ کی سیرت کو پڑھنا، آپ کے واقعات کا تذکرہ کرنا، مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں اور ہم ان کی جو عادات تھے، جو ان کے خصائل تھے، ان کو اپنا کر اپنی زندگی میں بھی ایک انقلاب لائیں۔ تو ہم آپ میں سے، مجھ میں سے ہر ایک ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کے تذکرہ کریں تو
کے نقش قدم پر بھی چلیں، پھر محبت کا دعویٰ کرنے کا مزہ آئے گا کہ جس طرح صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، اپنا تن من سب کچھ قربان کیا ہے، ہم بھی ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں، ہمارا تن من سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہم نے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ دوسرا آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے، ہر شخص محدث ہے، ہر شخص محقق ہے، جس کو دیکھ لو وہ محدث بنا ہوا ہے، وہ محقق بنا ہوا ہے، چاہے اسے استنجا کرنا آئے یا نہ، لیکن وہ محقق ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، آپ جس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بکس سے بھری پڑی ہے۔ آج مسلمانوں کے ایمانوں کو خراب کرنے کی انتہائی ایک بہت بڑی سازش کی رہی ہے کہ یار وہ لوگ جو ہم میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کو اسلام کے خلاف سازش کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اب کتابوں کو پڑھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید ہے، حضرت امیر معاویہ پہ تنقید ہے۔ میں نے ایک رسالہ پڑھا جو مکمل شخص کا نام لینے تقریباً ہو جائے گی، اس نے پورا ایک رسالہ، وہ ایک پیر ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے مرید ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنے مریدین کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے امیر معاویہ کو نہیں ماننا، معاذ اللہ وہ باغی تھے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ معاملہ ان کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ وہ ایک صحابی رسول ہے، ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اگر وہ شخص باغی ہوتا، کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ باغی شخص میں سے قرآن لکھوا رہا ہوں جو قیامت تک آنے والے لوگ پڑھیں گے؟ کیا ہمارا علم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہو گیا ہے کہ 1400 سال بعد ہم اٹھ کے ہم محقق بن کے بیٹھ گئے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہے ہیں؟ تو بھائی جو حضور علیہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور آپ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہدایت کے راستے پہ چلیں۔ اور آج 1400 سال بیٹھ کے میرے اور آپ جیسا کوئی شخص بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ وہ باغی تھے۔ تو بھائی خدا کا خوف کریں، کل اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو معاف کر دیا اور ہم سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ میرے نبی کی مقدس جماعت پہ تانو تشریح کرو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمارے پاس جواب ہوگا صحابہ کی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کروایا ہے کہ میں بھی راضی ہوں اور وہ مجھ پہ راضی ہیں۔ ہم دعا مانگتے یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، اور حضور کے صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میں ان پہ راضی اور وہ میں خدا پہ راضی۔ کتنا بڑا انعام ملا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں کہا کہ تم مجھ پہ راضی ہو جاؤ؟ یہ تمغہ ان کو ملا ہے اور یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ملا ہے۔ ان کی کوئی خصوصیت نہیں تھی سوائے حضور کے قدموں کے صدقے کے۔ جو مقام ملا ہے حضور کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے۔ اگر آج ہم ان پہ تنقید کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اللہ نے صحیح ہدایت نہیں دی ہے، جن لوگوں کو حضور نے اپنا ساتھی بنایا ہے صحیح نہیں بنایا۔ ہم اللہ کے انتخاب کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور ہم حضور علیہ السلام کے انتخاب کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم حضور کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کو بھی برحق مانتے ہیں، تمام صحابہ اور تمام اولیاء اللہ کو برحق مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کو بھی برحق مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کو بھی برحق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام